فراڈ سے آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بندہ فراڈی ہے یا ٹھیک ہے؟ ہمارے ساتھ اس طرح کے لاکھوں کے فراڈ ہو چکے ہیں، آپ کے ساتھ ہزاروں کے ہوں گے، ہمارے ساتھ لوگ لاکھوں کے فراڈ کر چکے ہیں۔ آج ہم آپ سے بات کریں گے کہ آپ بہت سارے رشتے والوں سے فراڈ کرا چکے ہیں، میچ میکروں سے لٹ چکے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے کہ کون سا ایسا سسٹم اپنایا جائے کہ آپ دھوکے فراڈ سے بھی بچ جائیں اور اپنے مطلوبہ مقاصد بھی حاصل کر سکیں؟ کیونکہ آپ کو جیسا کہ پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر فراڈ بہت زیادہ ہے، وہ اس وجہ سے کیونکہ ہمارا ملک فراڈ کے نام پر دنیا میں پہلے نمبر پر ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارے اقتدار کے لوگ ہیں، انہوں نے ان کو اس مقام پر پہنچایا ہے کہ وہ ہر بندہ ہی فراڈ پر لگا ہوا ہے، کیونکہ اس کے بغیر اس کا گزارا نہیں، گزر بسر نہیں۔ وہ کہتے ہیں جب تک لالچی لوگ رہیں گے ٹھگ بھوکے نہیں مریں گے، تو یہ کہاوت سچی ہے۔ اگر آپ لالچ کریں گے تو لالچی ٹھگ جو ہیں وہ کبھی بھوکے نہیں مریں گے۔ تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب تک آپ اسلام سے، دین سے دور رہیں گے، اس وقت تک آپ فراڈ دھوکہ میں مبتلا رہیں گے، کبھی دنیا کے دھوکے میں، کبھی پیسے کے دھوکے میں، کبھی فراڈ میں، کبھی کہاں کبھی کہاں۔ دین کے قریب آئیں گے، علماء کے قریب آئیں گے، مدارس مساجد کے قریب آئیں گے تو انشاءاللہ آپ ان چیزوں سے بچ جائیں گے۔ آپ دیکھیں اپنے کسی قریبی محلے کی مسجد کے امام سے جا کے پوچھیں، کسی قریبی محلے کے مدرسے کے مولوی صاحب سے جا کے پوچھیں کہ آپ اس فراڈ کے بارے میں جانتے ہیں؟ جس فراڈ سے دنیا لٹ چکی ہوگی، دنیا میں فراڈ عام ہو چکا ہوگا، مولوی مسجد کا یا مدرسے کو اس کے بارے میں علم ہی نہیں ہوگا۔ کیا وجہ ہے کہ وہ دین پر عمل پیرا ہوتے ہیں، دین کے کچھ طریقہ کار ہیں کہ کسی کے ساتھ معاملات کرو تو اس طریقے کے مطابق کرو۔ اسلام ہمیں کلمہ پڑھا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کی پیروی کریں، تو اس کے طریقہ کار کی پیروی کریں، اس کے طریقہ کار پر عمل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں زندگی گزارنے کے مکمل اصول، کوئی ایسا طریقہ نہیں کہ جس کی رہنمائی نہ کی ہو یا جس کو کر کے نہ دکھایا ہو یا جس کا طریقہ نہ بتایا ہو۔ آپ باہر بیٹھے ہیں، آپ رشتے کی تلاش کے اندر ہیں، تو کوئی آپ کے سامنے پوسٹ آتی ہے تو آپ کلک کرتے ہیں، وہ آپ آگے آپ کی سٹوری لیتا ہے، جو کچھ بھی کرتا ہے آپ کو ڈیل کرتا ہے، آپ کے ساتھ فراڈ کرتا ہے، آپ سے کچھ پیسے مانگتا ہے یا آپ کے فائل کے پیسے مانگتا ہے یا ایڈوانس کچھ مانگتا ہے۔ آپ اس کے فراڈ سے آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بندہ فراڈی ہے یا ٹھیک ہے؟ کہ آپ اس کو پیسے دینے کی بجائے، سمجھو ہم خانوال کے اندر ہیں، ملتان کے اندر ہیں، آپ نے ہماری پوسٹ دیکھی، ہمارے پاس آ گئے، ہم نے آپ سے 5-10 ہزار روپے کا مطالبہ کیا، تو آپ کو چاہیے کہ ہمیں پیسے نہ دیں، کیونکہ آپ ہم پر ٹرسٹ نہیں کرتے، آپ نے ہمیں نہیں دیکھا، ہم نے آپ کو نہیں دیکھا۔ تو آپ اس کا کیا طریقہ کار اپنائیں؟ آپ خانوال کے لوگوں کے نمبر دیکھیں، خانوال کے فیس بک گروپ دیکھیں، وہاں سے کسی بندے کو اٹھائیں، وہاں کے ایڈمن کو اٹھائیں، یوٹیوب پر جائیں، خانوال کے جو چینل ہیں وہاں کے بندے کو ہائر کریں اور 2-4 ہزار یا کرایہ اس کو دیں کہ یہ ایڈریس ہے، جائیں اس بندے کو دیکھیں یہ کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا، کرتا ہے تو کس طریقے کے تحت کرتا ہے، کتنے پیسے افورڈ کرتا ہے، اس کا ادارہ ہے، آفس ہے یا نہیں ہے، تو تب جا کے آپ اس سے بچ سکتے ہیں۔ یہ فراڈ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہوتا، رشتہ کروانے والے کے ساتھ بھی فراڈ ہوتا ہے۔ وہ کیسے فراڈ ہوتا ہے؟ وہ اس طرح فراڈ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو کام دے دیا اور وہ کام کرتا رہا، آپ کو پرپوزل ڈھونڈ کے لاتا رہا، دکھاتا رہا کہ بھائی انہوں نے مجھے 1,00,000 روپے دینا ہے، 2 لاکھ دینا ہے، 5 لاکھ دینا ہے یا 10 لاکھ دینا ہے۔ وہ بیچارہ پہلے آپ نے کچھ نہیں دیا، وہ بیچارہ پیٹرول بھی جلا رہا ہے، موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، آپ یکدم اس سے کٹ گئے ہیں، کسی اور طرف چلے گئے ہیں، اس نے جتنا خرچہ کیا یا محنت کی اس کی تو وہ گئی، یہ فراڈ ہی ہے۔ آپ نے ایک کام اس کے ذمہ لگایا، آپ دوسری طرف کیوں جا رہے ہیں؟ تو آپ دوسری طرف نہ جائیں نا، پھر اس سے ایک ذمہ لگایا، اس کو کرنے دیں، جب وہ اجازت دے دے پھر آپ دوسری طرف جائیں، تو اس کی محنت وہ گئی۔ دوسرا، اگر آپ نے اس کو کوئی 2-4 ہزار ایڈوانس دے دیا یا ویسے کہہ دیا، اس نے آپ کا کام سٹارٹ کر دیا، تو آپ جب وہ فیملی کا لنک آپ سے کروایا تو آپ نے کہا مولوی صاحب یہی رکھ لیں یار، یہ تھوڑے سے ہیں رکھ لیں، میں کر دوں گا، آپ باہر نکل گئے، نہ اس کا رابطہ نہ وہ اس کا رابطہ۔ ہمارے ساتھ اس طرح کے لاکھوں کے فراڈ ہو چکے ہیں، آپ کے ساتھ ہزاروں کے ہوں گے، ہمارے ساتھ لوگ لاکھوں کے فراڈ کر چکے ہیں جی۔ ہمارے لاکھوں کے دعوے، قسمیں اٹھا کر، قرآن اٹھا کر، قسمیں کھا کر ہم نے ان کا کام کروایا، تو وہ اینڈ پہ جب مولوی صاحب یہ رکھ لیں، مہربانی کریں، حالات تنگ ہیں، مکان بن رہے ہیں، شادی ہے، یہ ہے وہ ہے، کرتے ہیں جی کرتے ہیں، بس میں آ رہا ہوں، میں جا رہا ہوں جی مولوی صاحب، میں بینک بند تھا جی، میرا سسٹم نیٹ ورک آن ہے جی، وہ پتہ چلا کہ وہ باہر چلا گیا، پتہ چلا کہ اس نے نمبر بلاک کر دیا، اب ہم ان کو کہاں تلاش کریں؟ تو ہمارے ساتھ لاکھوں کے فراڈ ہو رہے ہیں، ہم آپ کو یہ پھر بھی اتھارٹی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، اور یہ کام کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے آپ آئے ہمارے پاس یہ اچھا رشتہ دے دیں، ہم نے یہ پکڑایا اور آپ نے پیسے پکڑائے اور چلے گئے،
ایسا کام یہ ہرگز نہیں ہے۔ آپ کی ڈیٹیل کے مطابق، آپ کی ڈیمانڈ کے مطابق ہمارے پاس رشتے ہوں گے تو ہم دیں گے، اگر آپ کی ڈیمانڈ کے مطابق ہمارے پاس رشتے نہیں ہوں گے پھر ہم ان کو تلاش کریں گے، تلاش کر کے ہم آپ کو دیں گے۔ آپ کو چاہیے کہ اگر آپ نے جانچ کر پڑتال کروا لی ہے، ہمارے بارے میں علم حاصل کر لیا، ہمارے بارے میں پتہ کر لیا ہے، تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ خود اپنی طرف سے کوئی آپ کو پتہ ہے کہ خرچے ہیں، پیٹرول کے بھی خرچے ہیں، موبائل کے بھی خرچے ہیں، ٹائم بھی دینا ہوتا ہے، بندہ اسی کام پہ لگا، آپ کو خود چاہیے کہ آپ کہیں کہ 2 کی بجائے یار 4 لے لیں، آپ میرا کام تسلی سے کریں۔ فراڈ دونوں طرف سے ہو رہا ہے، یا آپ کے پاس کوئی ایسی ویب سائٹ جیسے فری لانسر ہے یا فیور ہے یا اپ ورک ہے، وہاں دونوں پارٹیاں اپنے پیسے جمع کروا دیتی ہیں، وہ کام ملتا ہے، جب کام ہوتا ہے تو وہ پیسے آپ ہمیں بتا دیں کوئی ایسا سافٹ ویئر یا کوئی ایسا نظام ہے جس میں آپ ہمارے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اتنے پیسے دیں وہ آپ اس میں رکھ دیں، ہم کام شروع کریں، کام جب ہم آپ کو ٹائم دیں کہ مہینے کا ہے، 2 مہینے کا ہے، 3 مہینے میں آپ کا کام ہو جائے گا، تو آپ کام لیں اور پیسے ہم آپ سے وہاں سے لے لیں۔ تو آپ ہمیں یہ طریقہ بتا دیں، تو جو بہتر طریقہ میں نے بتایا ہے کہ آپ وہاں کے بندوں سے پتہ کریں، وہاں سے پتہ کریں، تو جہاں اور وہاں کے لوگوں کو تلاش کریں، ان سے معلومات لیں، تو پھر جا کے معاملات کریں۔ یہ صرف رشتے کے معاملے میں نہیں، جس معاملے میں بھی ہے، پہلے آئیں، ایک چکر لگائیں اور دیکھیں، تو معلومات کریں، اگر قریب ہے، نہیں آ سکتے تو آپ کا کوئی جاننے والا اس کو افورڈ کرے، وہ نہیں ہے تو پھر یہ گروپوں کا میں نے آپ کو بتایا، وہاں سے کوئی بندہ تلاش کریں، سوشل میڈیا کا دور ہے، بندے مل جاتے ہیں، نمبر مل جاتے ہیں، مولویوں کے نمبر ہیں، پوسٹیں کی ہوئی ہیں، اشتہار وہاں پڑے ہوئے ہیں، تو ان کو اٹھائیں، ان سے کال کریں، مدارس کے اشتہار چل رہے ہوتے ہیں، علماء کے اشتہار چل رہے ہوتے ہیں، ان کو کال کریں کہ ہمیں اس بندے کے بارے میں ڈیٹیل چاہیے، وہ آپ کو دے دیں گے۔ تو دنیا میں پاکستان کے اندر کوئی معاملہ کرنے سے پہلے وہاں کے مدارس سے رابطہ کر لیں، مساجد سے رابطہ کر لیں، علماء سے رابطہ کر لیں، پڑھے لکھے وکیلوں کے گروپ ہوتے ہیں ان سے رابطہ کر لیں، کسی سے پتہ کر لیں کہ یار اس طرح کا بندہ ہے، آپ اس کے بارے میں جانچ پڑتال کرتے ہیں، جو خرچہ آئے گا میں آپ کو افورڈ کروں گا، تو انشاءاللہ آپ بہتر طریقے سے معاملات طے کر سکیں گے۔ ہمارا کام ہوتا ہے کوشش محنت کرنا، ہم اپنی طرف سے کوشش محنت کر رہے ہیں، پر آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ ہمارے ساتھ چلے، ہماری جانچ پڑتال کر لیں، ہمارے ادارے کی جانچ پڑتال کریں، اس کے بعد ہمارے ساتھ معاملات کریں، اور پھر ہمیں کچھ نہ کچھ ہمارا تعاون کریں تاکہ ہم چل سکیں۔ اگر ہم آپ کا رسک اپنے سر پہ لے رہے ہیں کہ آپ بعد میں فیس دے دیں، پہلے نہ دیں، تاکہ آپ کا اعتماد بحال ہو جائے، تو اس اعتماد کو بحال کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ہمارے ساتھ فراڈ کر جائیں، ہمارے ساتھ دھوکہ کر جائیں۔ امید ہے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی، اللہ آپ کو خوش رکھے، جزائے خیر دے۔